کی تو تعظیم دیکھیں مولائے کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں. مشہور روایت علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا اس کو، اسی طرح امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا کثرت کے ساتھ، امام یوسف نبہانی نے لکھا کثرت کے ساتھ بیان ہوئی. ٹھیک، اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا. کتنے لوگوں نے سنے؟ ہاتھ اٹھائے تو مجھے اندازہ ہو، تو پھر میں صرف اشارہ. اچھا، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے نہیں سنا. مجھے تو حسن ظن تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ ہیں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، آج سنا ہوگا. چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ تیسرا پوائنٹ پھر رہ جائے گا، ٹائم تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چلیے بیان کرتے ہیں. اگر نہیں سنا ہے ایسا، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، میں کوئی ہنس نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سی علم بغیر کنارے کا سمندر ہے. ایسا ہوتا ہے پورے انسان پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوئی بہت آسان سی روایت بھی نظروں سے نہیں گزر پاتی. چلیے میں عرض کرتا ہوں، اشارہ دینے کی وجہ اس کو بیان ہی کر دیتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے. ایک مقام مدینہ منورہ کے قریب، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفر میں آرام کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے مانڈیاں تھی. مالیگاؤں کی زبان مانڈی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، میں اکثر جب گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جس شہر میں ہوں اس شہر کے لوگوں کی اصطلاح کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں پیش کریں. مقصد یہی ہے. زانو بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں اس کو مانڈی کہا جاتا ہے نا. گود بھی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں، زانو کہتے ہیں. چند خوش نصیب گود اور زانو ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان گود میں سر رکھ کر آرام کیا ہے. چلیں اس پر بھی آپ کچھ سن لیں تاکہ آپ کو آگے کام آئے، آپ کی نسلوں کو کام آئے جو بچے ہیں. چند گود ہیں جس میں حضور نے آرام کیا ہے سر رکھ کر. ایک گود ہے سیدہ آمینہ کی، اس میں حضور کا سر رہا ہے. ایک گود ہے حضرت عبد المطلب کی. ایک گود ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی. ایک گود ہے حضرت ابو طالب کی. ایک گود ہے حضرت وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو لہب کی کنیز تھی جن کا نام سویبہ ہے. ایک ان کی گود ہے. اس کے بعد 5 عورتیں ہیں جن کا نام بالاتفاق ہر ایک کا نام عاتقہ 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 عاتقہ، یعنی وہ 5 عاتقہ نام کی خواتین ہیں. ان کی گود میں بھی دیکھیں کتنی گود میں حضور لیٹے ہیں، کتنی گود میں رہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اگر اب آپ کے ذہن میں رہے تو میں اب جلدی پڑھتا جاتا ہوں. سیدہ آمینہ کی گود، حضرت عبد المطلب کی گود، حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کی امی ہے. حضور کہتے تھے یہ میری چچی نہیں ہے صرف، یہ میری ماں ہے. حضور نے ان کو اپنی ماں کہا ہے. تو ان کی گود حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، ان کی گود. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ دوسرے چچا ہے، ان کی گود. اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ کی گود، حلیمہ کے شوہر حارث کی گود، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کی گود. ٹھیک، یہ ساری وہ 5 خواتین عاتقہ عاتقہ عاتقہ، وہ ساری وہ خواتین ان کی گود. ان کی گود کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کنویں سے نہا کر جا رہی تھی اور حلیمہ حضور کو لے کر جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ ہماری گود میں آتا. بس اتنا سننا تھا. تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس نے جو مانگا کبھی نہ نہیں کیا. حالانکہ ابھی بچپنا ہے، معصوم بچپنا ہے، اور بچپنا بھی ایسا بچپنا ہے کہ ابھی چند دن کی عمر ہے، لیکن بس ان کی زبان سے نکلا کاش یہ بچہ ہماری گود میں آتا. تو حضور علیہ السلام نے حلیمہ کی گود سے مچلنا شروع کیا. حلیمہ کو یوں لگا میری گود سے نکل کے وہاں جانا چاہتے. حلیمہ نے سواری روکی، ان کی گود میں دیا، اور جن کی گود میں اللہ کے رسول پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں دودھ جاری کر دیا. ان خواتین کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف نصیب ہو گیا. تو ان کی گود میں بھی حضور تشریف لے گئے اور وہ سب کے سب ایمان لائی. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھی، بہرحال جتنی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں بھی آرام کیا.
حالانکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ تھی، لیکن ان کی گود ہی میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے، بلکہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہے، سب کے گود میں سر رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ ان کے زانوں پر ان کی گود میں حضور کا سر تھا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق ان کے والد صدیق اکبر، ان کی گود میں بھی حضور نے سر رکھ کر کے آرام فرمایا۔ اسی طرح مولا علی کے گود میں بھی سر رکھ کے حضور نے آرام فرمایا۔ یہ میں نے پیش کر دیا، اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو یہ حتمی فہرست نہیں ہے، اس لیے کہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اس میں مزید ناموں کا اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال وہ بہت مخصوص ہی لوگ ہیں جن کی گود میں اللہ کے رسول نے سر رکھا ہے۔ ٹھیک، تو ان میں سے ایک مولا علی بھی ہے۔ مقام صحبہ پر حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں۔ حضور کی عصر ہو چکی ہے، مولا علی کی عصر ابھی باقی ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ علی مرتضیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو۔ بالآخر مولا علی نے یہ کیا کہ حضور کی نیند کی پرواہ کی، احترام کی، نیند میں خلل نہ آئے، اور سورج غروب گویا کہ کہتے ہوئے ہوتا چلا گیا۔ سورج یعنی کہ پیغام دیتا رہا، ہر چند لمحوں کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنی طرف مدھم مدھم روشنی سے توجہ دلاتا رہا، علی پڑھ لو نماز، میں کسی کے لیے نہ رکتا ہوں نہ رکا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رکا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، بلکہ امام غزالی کے استاد نے کہا وقت وہ دو دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا۔ جس نے وقت کو پہ کنٹرول نہیں کیا، وقت کسی کے لیے رکتا نہیں، ٹھہرتا نہیں، بادشاہوں کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے نہیں، لیکن علی کے لیے بھی وقت یہی کہہ رہا تھا، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، ہم جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے۔ علی مرتضیٰ کے لیے دو مقام تھے، ایک نماز اور ایک جانے نماز، ایک عبادت ایک جانے عبادت۔ اور حضور علیہ السلام سو رہے، توجہ کریں، نیند میں اللہ کے رسول علیہ السلام ہے، اور زانو ہے مولا علی کے۔ بالآخر یہ ہے کہ سورج غروب ہوتا ہے۔ علی مرتضیٰ کو نماز سے اتنی محبت تھی کہ نماز گئی، فطری طور پر مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ اس سے مومن کی شان پتہ چلتی ہے، عاشق رسول کی شان پتہ چلتی ہے۔ 500 کی نوٹ گم ہونے پہ ہم روئیں، برسوں سے فجر نہیں پڑھ رہے ہیں، کبھی رونا نہیں آیا۔ سوچو ذرا، کچھ لوگوں کا تو جمعہ بھی چلا جاتا ہے، ان کو کچھ احساس ہی نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہنسنے کی بات نہیں، کچھ لوگ اس میں ہنستے ہیں۔ موبائل گم ہو جاتا ہے تو لوگوں کو رونا آتا ہے، حتیٰ کہ یہ میری مائیں اور بہنیں جو دائیں طرف اور بائیں طرف اور شاید پیچھے بیٹھی ہے، بکری کا بچہ گم ہو جائے نا تو یہ ایسے روتی ہے جیسے میت ہو گئی۔ بکری کا بچہ گم ہونے پہ رویا، نماز ترک ہونے پہ کبھی رویا؟ او بکری کا بچہ تمہاری قبروں میں آئے گا، بتائیں تو صحیح، کس سے دل لگایا؟ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہے، کہاں ہے اسلام؟ اسلام کہاں ہے؟ سمدن مر جائے جو ساری زندگی لڑتی رہی، اس کی موت پہ رویا، لیکن کبھی نماز چھوٹنے پہ آنسو نہیں آیا۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، یعنی ہم دین سے کتنے دور ہوئے، ٹھیکیدار بنے دین کے، دین کہاں ہے؟ زندگی میں دین کہاں ہے؟ دیکھو، جس علی کو رسول اللہ نے کل ایمان فرمایا، کل ایمان جس کو فرمایا، اور جس کے خاندان کو دیکھو، بھائی نبیوں کا سردار، بیوی جنتی عورتوں کی سردار، بیٹے جنتی جوانوں کے سردار، خود ولیوں کا سردار۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے نماز جانے سے؟ کہ نماز جانے سے جنت چلی جائے گی؟ ہم کہتے ہیں علی مرتضیٰ تو اس ہستی کا نام ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تک علی کسی کو چٹھی نہ دے وہ پلسرات سے صحیح سلامت گزر کر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جس کی چٹھی لوگوں کو جنت تک پہنچائے گی، اس علی کو رونا کیوں آیا؟ وہ بھی سفر میں نماز جو ہے وہ چھوٹ رہی ہے، اور اس حالت میں کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ باہوں میں آرام کر رہے ہیں، گود میں آرام کر رہے ہیں، زانوں میں بے آرام فرما رہے ہیں، اور اللہ کے رسول
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर नमाज कुर्बान की, लेकिन आंख में आंसू आए तो पता चला ओ जन्नत के सौदागरों, यहां जन्नत से भी किसी बड़ी चीज की तलब है, जन्नत से भी अहम किसी चीज की तलब है। आप कहेंगे कि जन्नत से भी बढ़कर कोई चीज है? हमने कहा हाँ वल्लाह, मौला अली खुद फरमाते हैं अगर अल्लाह मुझे कयामत में इख्तियार दे कि मैं जन्नत में जाऊं या नमाज पढ़ूं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में अली की खुशी है और नमाज में रब्बे अली की आंखों से आंसू निकले। अली के आंसुओं का मुकद्दर क्या है कि इश्के नमाज में इताअत रसूल में निकले हैं, आंखों पर आए हैं और रसूलुल्लाह के रुखसार पर निछावर हुए। आंसू गर्म होते हैं इसलिए कि दिल से निकलते हैं। हुजूर के चेहरे पर रुखसार पर आंसू आए। हुजूर ने आंखें खोल के पूछा अली क्या हुआ? अस्की हुजूर मेरी नमाज चली गई, नमाज नहीं पढ़ी थी, नमाज चली गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह अली, तवज्जो कर, अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में थे। दुआ का अंदाज देखें, सो कौन रहा था? तवज्जो है आपकी, सो कौन रहा था? हुजूर। सो कौन रहा था? हुजूर। दुआ क्या हो रही है? अल्लाह अली तेरी और तेरे हबीब की इताअत में थे। सूरज पलटा दे, पता चला रसूलुल्लाह की इताअत अल्लाह ही की इताअत। मय्युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की इताअत की, रसूल की इताअत की, उसने अल्लाह की इताअत की। तो हुजूर अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं अल्लाह अली तेरी और तेरे नबी की इताअत में था, सूरज पलटा दे। तो रिवायत में आता है सूरज जहां गुरूब था वहीं से निकला। सूरज, इसको कहते हैं उल्टे पैर पलटना। मैं इस पे बात खत्म करूंगा। अली ने तो एहतराम किया, ताजीम की मौला अली ने, और उनके लिए सूरज पलट आया। और गोया के हमारी जमात के बड़े मुफक्किर खतीब कहा करते हैं, वो कहते हैं कि हर दिन अली सूरज को देखकर नमाज पढ़ते थे, आज सूरज अली को देख रहा है कि जब तक आप न पढ़ेंगे आज मैंने गुरूब नहीं होना। देखो ये ताज़ीम रसूल की बात है, एहतराम मुस्तफ़ा की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बात समझे आप, अल्लाह अकबर, अली ये मुर्तज़ा के लिए सूरज तो पलट आ गया, आपकी नमाज भी हो गई, लेकिन सूरज आने के दो तरीके हो सकते थे। एक ये सूरज गुरूब हुआ, कहाँ गुरूब हुआ? कहाँ गुरूब होता है सूरज? तो बोल देना कहाँ हुआ? सूरज गुरूब कहाँ हुआ? मगरिब में। तो जब भी मगरिब में गुरूब होता है तो निकलता कहाँ से? तो ऐसा होता ना, गुरूब हुआ मगरिब में, फिर घूम के आता, फिर मशरिक से निकलता, वहां पहुंचता कि नहीं पहुंचता? तब भी तो असर हो जाती ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सूरज ने भी ताज़ीम रसूल की। क्यों? वो घूम कर नहीं आया, वो घूम कर, बल्कि कैसे आया? उल्टे पैर। उसको थोड़ा समझ ले, मैं यहां बात खत्म करता हूं, आप बैठे रहें, मैं आपको समझाता हूं। देखिए, आने के दो तरीके, आने के, तवज्जो करें, ये मैं जा रहा हूं, आपने कहा अमीन इधर आ, तो मैं यूं घूमूं फिर आऊं, जी हजरत क्या फरमा रहे? बात समझ में आई? आया ना? ऐसे पलट कर आया ना? जी हजरत ये भी तो बात मानी मैंने, मानी कि नहीं मानी? उस्ताद मेरे मौजूद हैं, उन्होंने बोला अमीन इधर आ, इधर आ, तो मैं ऐसे घुमा पलटा, जी हजरत फरमाएं, आ गया। लेकिन अमीन इधर आ, तो मैं जा रहा था, मैं ऐसे हो गया, जी फरमाएं। समझ में आया? देखा आपने मुझे? बात समझ में आई कुछ? एक ऐसे आना ये भी पलटना हुआ, एक ऐसे आना ये भी पलटना हुआ। दोनों में क्या फर्क है? जब ऐसे घूम के आते हैं ना तो थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है,
لیکن پچھلے پیر پلٹ کے آتے ہیں، وقت نہیں لگتا، فوراً آدمی پلٹ کر آتا ہے۔ تو سورج کو اشارہ کیا نا تو سورج کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ پلٹ کر جاؤں، اگر پلٹ کر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، بلایا نبی نے ہے، ٹائم نہیں لگنا چاہیے، اس لیے سورج الٹے پیر پلٹا۔ امام کہتے ہیں سورج الٹے سبحان اللہ، پاؤں سبحان پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا اس طرح سورج پلٹا، اس طرح سورج الٹے پیر پلٹا، جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکلا۔ گویا پتہ چلا، توجہ ہے آپ کی، پتہ چلا سورج نے حضور کا احترام کیا، تعظیم کی، کیا صلہ مل گیا؟ اب قیامت تک نماز کا وقت مولانا کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا، مفتی صاحب کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا، کس کو دیکھ کر طے ہوگا؟ سورج کو۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے، نکل جائے تو اس کے بعد اشراق پڑھی جاتی ہے، نیزے کی طرح نیزے اتنا بلند ہو جائے تو چاشت پڑھی جاتی ہے، اور جب سر سے ڈھل جائے سورج ظہر پڑھی جاتی ہے، پھر سورج اتنا ڈھل جائے کہ نظر جمنے کے قریب آ جائے عصر پڑھی جاتی ہے، غروب ہو جائے تو مغرب پڑھی جاتی ہے، سورج کا اثر شفق کے حوالے سے ختم ہو جائے تو پھر کیا پڑھی جاتی ہے؟ عشاء پڑھی جاتی ہے۔ یہی تو ہے نا؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، گویا کہ نماز کے اوقات سورج کو دیکھ دیکھ کر طے ہو رہے ہیں، قدرت اشارہ دے رہی ہے، سورج نے اپنی انا کو میرے محبوب کے قدموں میں فنا کر دیا، قیامت تک کے لیے عبادتوں کا ٹائم سورج کے لیے، سورج کے حوالے سے طے کرنے کے لیے تمہیں پابند کر دیا گیا۔ پتہ چلا جو ان کی تعظیم میں جھک جائے، جو ان کی تعظیم میں اپنے آپ کو فنا کر دے، کیا ہو کیا ہو کیا ہو؟ یہی ہو کہ اللہ رب العزت اسے عزت عطا کرتا ہے۔ دو چیزیں ہیں، نمازیں طے ہو رہی ہے سورج کو دیکھ کر، یہی ہے، اور تمہارے روزے طے ہو رہے ہیں کس کو دیکھ کر؟ کس کو دیکھ کر؟ چاند نکلے تو روزے شروع کرو، چاند نکلے تو روزے۔ اے چاند تیری کیا خصوصیت ہے؟ سورج کی تو سمجھ میں آ گئی، فلسفی نے بیان کر دیا، تیری کیا صورت ہے؟ تو چاند کہے گا کوئی ٹوٹنا گوارا کرتا ہے؟ ٹوٹنا کسی کو بھی پسند نہیں ہوتا، ٹوٹنے والا بے قیمت ہو جاتا ہے، لیکن چاند کی طرف جب محبوب نے اشارہ کیا تو چاند نے یہ نہیں دیکھا میں ٹوٹ جاؤں گا، بے قیمت ہوتا ہوں تو ہو جاؤں، لیکن یار نے اشارہ کیا ہے ٹوٹ جاؤں گا۔ وہ کیا ٹوٹ گیا؟ خدا نے اتنی عزت عطا کی کہ وقت کا بڑا شیخ الحدیث بھی اس کو دیکھے بغیر نہیں کہہ سکتا کہ عید ہو گئی، ایک ساتھ ہزاروں شیوخ الحدیث بھی کہہ دیں اس کو دیکھے بغیر کہ عید ہو گئی۔ کہا مولانا آپ گھر بیٹھ سکتے ہیں لیکن ہم عید نہیں منا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جب تک چاند نہیں دکھے گا عید نہیں ہوگی۔ پتا کیا چلا؟ چاند ہے، ایک سیارہ ہے، محبوب کے اشارے سے کیا ٹوٹ گیا؟ خدا نے کتنی عزت عطا کی کہ جس کی دیدار کو، جس کے چہرے کو پورے سال جلسے میں دیکھنے لوگ ترستے ہیں، وہ بھی 29 تاریخ کو چاند کو دیکھنے کے لیے ترستا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ چاند بتا رہا ہے محبوب کی تعظیم میں ٹوٹ کیا گیا۔ خدا نے مجھے اتنی عزت عطا کی۔ ہر ٹوٹنے والا بے قیمت ہوتا ہے، لیکن یار کے ہاتھوں سے جو ٹوٹ جائے اللہ اس کی قیمت کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اگر چاند اور سورج احترام کرے، تعظیم کرے، مطیع اور فرما بردار ہو جائیں تو اللہ چاند اور سورج کو یہ مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر امتی فرما بردار ہو جائیں تو اللہ امت کو کیا مقام عطا فرمائے گا۔